جی السلام علیکم. میں آج استاد خلیفہ نوید صاحب نے کل ویڈیو اپلوڈ کی اس کے بارے میں بات کروں گا استاد مختار خان فتنہ سے، جو کہ قلی خیر گروپ کے رنگ لیڈر ہیں اور مایہ ناز استاد ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ لاہور، اتنے بڑے لاہور سے استاد مولانا ندیم تارہ والا کے بعد خلیفہ نوید صاحب نے چیلنج کیا استاد اکمل خان فتنہ کو. استاد اکمل خان فتنہ سے ہمیشہ بڑے کھلاڑیوں نے ہی مقابلے طے کیے، جیسے کہ چودھری معین نواز گھمن صاحب نے پہلے 3 سال کے مقابلے طے کیے 2006 میں اور پھر 2014 میں، اور اس کے بعد وہ بھی 3 سالہ مقابلے تھے جس میں راجہ افتخار کاکا پارٹی صاحب بھی ہوئی تھی. اور اس وقت بھی حالیہ موسم میں 2 سال سے مقابلے ہو رہے ہیں استاد راجہ افتخار پارٹی سے، استاد راجہ افتخار کاکا جیلم کی چھت سے، جس میں 1 سال ونر ہوئے ہیں 2019 میں استاد اکمل خان فتنہ اور 1 سال استاد راجہ افتخار کاکا صاحب، اور سال 2020 میں استاد میر مختار خان فتنہ کے بھی مقابلے طے ہوئے تھے جس میں وہ ہٹ کا مقابلہ جیت گئے استاد میر مختار خان راجہ افتخار کاکا صاحب سے، اور استاد راجہ افتخار کاکا صاحب نے پر بھی جیتے ان سے اور ایوریج کا مقابلہ بھی جیتا ہے. ابھی 1 سال کا مقابلہ استاد اکمل خان سے ان کا باقی ہے. 3 سال جب مکمل ہو جائیں گے تو 2 سال ونر جو ہوگا وہ ونر قرار پائے گا. تو خلیفہ نوید صاحب کی میں بات کروں گا کہ انہوں نے 4 سیزن کا ان کو چیلنج دیا ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے. اور فوری طور پر استاد اکمل خان صاحب نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا اور ان کو یہ پیغام بھیجوایا کہ آ کر ہم اپنے معاملات ہمارے ساتھ بازی کے طے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ماحول میں مقابلے طے ہوں گے اور ان کا انعقاد بھی بہت ہی اچھے انداز میں ہوگا اور ان کا اختتام بھی بہت اچھے انداز میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مقابلہ کرنا، انفرادی مقابلے کرنا، یہ ہمارے کھیل کا حسن ہے. بہت اچھا کیا ہے خلیفہ نوید صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں ہمت کی ہے اور لاہور سے ہی چھت دینے کا انہوں نے کہا کہ میں اپنے لاہور سے چھت دوں گا. انہوں نے لیکن چھت کا ذکر نہیں کیا کون سی چھت دیں گے. اگر وہ چھت کا بھی ذکر کر دیتے تو وہ بہتر تھا. استاد میر مختار خان فتنہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو چھت کے بارے میں آگاہ کیا یا نہیں. ان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، چھت بتانی چاہیے تھی کہ فلاں چھت سے میں مقابلے کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ استاد اکمل خان صاحب اپنے گھر سے شوق کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے شوق کرتا ہے. جس کا گھر نہ ہو، جس کی اپنی چھت نہ ہو، تو وہ باہر جا کے بھی شوق کر لیتا ہے، اور جس کی چھت ہو وہ بھی باہر جا کے شوق کر لیتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت بڑا گھر دیا استاد اکمل خان صاحب کو، اور ان کی بہت بڑی چھت دی ہے. وہاں سے مقابلے کرتے ہیں، کوئی ان کو وہاں سے تو جیتے. 30 سالہ 32 سالہ کی تاریخ میں سن 2020 میں موسموں کی خرابی کی وجہ سے ان کا رزلٹ سب کے سامنے ہے، اور وہ جو موسم ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پورے پنجاب میں تھے، آغاز فتنہ سے وہ پہلی پرواز سے، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی پھیلا وہ موسم. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بات کرتے ہیں. استاد میر مختار خان آپ کیا جواب دیں گے جی؟ ماحول کیسے ماحول میں مقابلے طے ہوں گے اور کس طرح سے طے ہوں گے؟ اور کیا آپ بھی، انہوں نے کہا کہ پہلے میں اکمل خان صاحب سے بازی لگاؤں گا اور پھر دیگر لوگوں سے لگاؤں گا. استاد میر مختار خان آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا نام ہے پورے پاکستان میں اور دنیا میں. آپ نے بڑے مقابلے کیے ہیں بڑی چھتوں سے، تو آپ بھی خلیفہ نوید صاحب سے مقابلے طے کریں گے؟ اور کیا لائے عمل ہے آپ کا، میں ذرا آپ تفصیل سے بتائیں. شکریہ. السلام علیکم. رانا احمد اقبال صاحب، کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہوں؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ جناب میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں. باقی سرکاراں شوق کے حوالے سے جو ہے ہم خود شوقین ہیں اور اچھے شوقینوں کی قدر کرتے ہیں، اور مقابلے جو ہے انفرادی مقابلے کبوتر بازی کے شوق میں ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ٹائم سیٹ ہوا ہے، طے ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً پرسوں 12:30 بجے جو ہے ہم چودھری عاصم صاحب کے پاس، عاصم بھائی کے پاس انشاءاللہ سرگودا میں اکٹھے ہوں گے، اور بازیاں وغیرہ مقابلے جو ہیں انشاءاللہ دعا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجام پا جائیں.
تو اس میں باقی چیزیں یہ ہیں کہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہوا ہے پپلا میں کہ 4 سیزن ہم کھیل رہے ہیں. میں تو خیر ویسے بھی چیتر وغیرہ بساکھ کی باغی چودھری میر نواز صاحب سے اتری ہیں پہلے کافی عرصہ, بساکھ بھی, اسو بھی, چیتر بھی, لیکن استاد اکمل خان کا پہلا چانس ہے یہ. باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم جیٹھ میں مقابلے کھیلتے ہیں اور باقی ٹھنڈے موسموں میں کیوں بندہ گھبراتا ہے باغیوں سے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا لگڑ بیری کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھنڈے موسموں میں, کیونکہ یہ گزرگاہ ہے, پٹی ہے, یہاں پہ پرندہ گزرتا ہے, شمالی علاقوں کی طرف جاتا ہے. جب گرمی بڑھتی ہے تو یہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ شمالی علاقوں میں جاتا ہے, اور جب ٹھنڈ بڑھتی ہے تو شمالی علاقوں سے ادھر ہمارے علاقوں میں آتا ہے. تو جیسے شکار ملتا جاتا ہے وہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. تو یہ وجوہات تھی کہ لگڑ بیری کا نقصان ٹھنڈ میں ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور باقی گنجوان آباد علاقوں میں یا شہروں میں اتنا لگڑ بیری کا ایشو نہیں ہوتا. باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بڑا شوق کریں گے, اگر خلیفہ صاحب کی ضد ہے کہ شوق کریں تو پھر اچھا شوق اشارہ کریں گے. باقی جو چیز ہے, کچھ چیزیں اچھی نہیں لگی کہ لاہور کے کبوتر باز خاص کر ان کا ایشو ہوتا ہے کہ جی اکثر ایشو ہے یا ایک وجہ بنائی ہوئی ہے کہ لاہور کا موسم بڑا سخت ہے. جی لاہور کا موسم بڑا سخت ہے, تو لاہور کے موسم بڑا سخت ہے مان لیتے ہیں. لاہور کے کبوتر باز ہمارے بھائی دوست کھاریا میں بھی شوق کر رہے ہیں, پپلا میں بھی لاہور سے شوقین آئے ہیں, شوق کیے ہیں ماضی میں بھی. تو جہاں تو انہیں کوئی 150 گھنٹہ نہیں بنا لیا اور نہ ہی کبھی جیت کر گئے ہیں. تو اگر اتنا سخت موسم ہے, اتنی بڑی کاریگری ہے, تو ان کو یہاں پہ بالکل ہی اڑا کر رکھ دینا چاہیے تھا سب کو. تو یہ جو ہے نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن سے نکال لیا کریں. باقی خلیفہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اکمل خان اپنے گھر سے شوق کرتا ہے. چلو اکمل خان اپنے گھر سے شوق کرتا ہے, تو امیر مختار خان تو اپنے گھر سے شوق نہیں کیا. 3 سال ہو گئے بار شگرد بنائے اور الحمدللہ رزلٹ آیا ہے. تو امیر مختار خان میں اور اکمل خان میں کیا فرق ہے؟ میں ان کا شگرد بھی ہوں, ان کا بیٹا بھی ہوں, بھتیجا بھی ہوں. ایک ہی بات ہے, ایک ہی دانا پانی ہے اور ایک ہی کبوتر ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ چیزیں کہ اکمل خان گھر سے شوق کرتا ہے, یہ چیزیں تو کرنی چاہیے بھی کسی بندے کو نہیں. منڈی بہاؤدین میں کتنے شوقین ہیں آپ بتائیں؟ منڈی بہاؤدین میں فرسٹ بھی ہمارا شگرد آیا اور سیکنڈ بھی ہمارا شگرد آیا. سرگودا میں ہماری ایک ہی چھت چودھری کرام دریما کی. سرگودا بلوال میں کتنی چھتیں ہیں باقی چکوک کی؟ چودھری کرام ہی فرسٹ آیا. گجرات میں چودھری شفاقت بھی فرسٹ آیا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ گھر سے باہر شوق کرنے کی, تو یہ تو خواہ مخواہ باتیں بنانے والی بات ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو رزلٹ آپ کے سب کے سامنے ہے. باقی شوق اچھے ماحول میں ہونا چاہیے, اور ہم شوقین بننے اور شوق کی ترقی کے لیے اور شوق کو بڑھانے والی بات کرتے ہیں کہ شوق اچھا شوق ہو اور شوق بڑھے. اچھے دوست ملیں, اچھے یار ملیں, اچھے حریف ملیں. اچھے حریف آپ کا جو ہے سرمایہ ہوتے ہیں, اور اچھے حریف ہمیں چاہیے. باقی بہانے بازیوں سے نہ پرہیز کریں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ بہانے بازی کہ وہاں کا موسم اور یہاں کا موسم. اب چاول کی کاشت والے علاقے والے کہیں کہ کپاس کے علاقے میں نمی ہے, تو یہ کہاں کا تک بنتا ہے؟ بڑا سوچے. جس علاقے میں چاول ہوتے ہیں وہاں پہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ کپاس کے علاقے میں نمی ہے. ہمارا بیسٹ کاٹن ایریا میں دوسرے نمبر پہ پپلا آتا ہے یا میاں والی آتا ہے ملتان کے بعد. اور ملتان میں جتنی گرمی پڑتی ہے, میجر عمران صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ پپلا والے کبوتر اور پپلا والے ہی اڑے ہیں آ کر. بہرحال ان چیزوں کو, میرا باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں, سائڈ پہ رکھیں اور دعا کریں کہ اچھے ماحول میں اچھے مقابلے طے پائے جائیں. باقی ملنے پر ہی پتہ چلے گا کہ خلیفہ صاحب کون سی چھت دے رہے ہیں. تو یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. باقی دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم.